جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ملک کی سیاست میں کوئی نہ کوئی کٹا کھلا ہی رہتا ہے. مطلب ہماری سیاست ہے ہی ایسی، ہم ہے ہی ایسے. اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ تو کمال کی نون ہے. کمالہ ہیں اس جماعت میں. اور اس جماعت کے سربراہ کو ایک سابق وزیر اعظم نے بلیک میل کیا ہے، دھمکیاں دی ہیں. بڑی اہم ترین یہ ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور دوسری خبر کہ بلاول بھٹو زرداری کس حساب سے مسلم لیگ نون کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی بلاول کی بلیک میلنگ میں مسلم لیگ نون کس طرح سے آ رہی ہے. یہ بھی بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اہم ترین خبر ہے. اس سے بھی میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے. ان دونوں خبروں کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے. اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. شروع کرتے ہیں بات میاں نواز شریف کو بلیک میل کرنے والے وزیر اعظم کی. یہ وزیر اعظم پچھلے الیکشن میں اپنے آبائی حلقے سے بھی ہارے، پنڈی کے حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا، وہ بھی ہارے. اور مسلم لیگ نون نے لاہور میں انہیں لا کر حمزہ شہباز شریف کی سیٹ جو اس نے جیتی ہوئی تھی اس پہ کھڑا کیا، ضمنی الیکشن میں جتوایا اور اسمبلی میں بھیجا. ان کی بہن کو سینیٹر بنوایا. لیکن یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، سابق وزیر اعظم، اب ان کا مطلب وہ اس طرح کے انوکھے لاڈلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہوں بھی میں وزیر اعظم بننا ہے. آپ جانتے ہی ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں شاہد خاقان عباسی کی، جو کہ ایک جرنیل کے بیٹے ہیں اور ہمیشہ سے ان کے حوالے سے یہی مشہور رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے رہے ہیں. یہ لندن جاتے تھے، جب نواز شریف لندن تھے تو انہیں جا کر یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ کے لیے اب یہ ہو گیا ہے، آپ کے لیے وہ ہو گیا ہے، بس بچنا نہیں تسی، مطلب تھانوں لاہور بھی لے کے نا تسی نہیں بچنے، تسی یہو جہے مریض ہو. لیکن نواز شریف ان کی باتوں میں نہیں آئے. ویسے تو نواز شریف جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی بات میں آ جاتے ہیں، لیکن اس بندے کی بات میں نہیں آئے. مسلم لیگ نون کی جو پیدائش ہے نا، جو ہمارے سامنے اس کی تاریخ ہے، وہ کوئی اتنی شاندار تاریخ نہیں ہے. مطلب یہ خود ایک مطلب شاہد خان عباسی ہی نہیں، اس کے سارے بانی ارکان جو ہیں وہ سارے کے سارے جرنیلوں کے بیٹے تھے بما نواز شریف. نواز شریف ابا جی کہتے تھے اور منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا ضیاء الحق نے نواز شریف کو. اور ضیاء الحق نے یہاں تک کہا ہوا تھا کہ میری عمر بھی اسے لگ جائے. پتہ نہیں اندھی لگی ہے کیونکہ وہ آپ تے بہاولپور وہ جہاز دے امباں والی پیٹی نال چلا گیا سی بیچارہ. خیر، دوسرے بانی ارکان جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف بھی آپ نظر ماریں تو آپ کو اعجاز الحق ملیں گے جو ضیاء الحق کے حقیقی بیٹے تھے. پھر آپ کو شیخ رشید ملیں گے جو ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے بندے رہے. مطلب وہ خود کہتا ہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کا وہ ہوں، کہنا نہیں چاہیے تھا، میں منہ چ نکل چلا سی، لیکن وہ ابھی بھی کہتے ہیں. وہ چلے پہ گئے ہوئے تھے لیکن چلے سے واپسی پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں آج بھی گیٹ نمبر 4 آہو. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. یہ اس طرح کے جتنے کریکٹر ہیں یہ مسلم لیگ نون میں موجود تھے، بانی ارکان میں موجود تھے. اور ضیاء الحق کی جو مجلس شورا تھی وہ ساری کی ساری مسلم لیگ نون میں آئی تھی. آپ جانتے ہیں نا ان کی مجلس شورا میں کون کون لوگ تھے، اور وہ سارے کے سارے مطلب این جی کہہ لو کہ زیادہ منڈے سی سارے کے سارے، اور وہ مل گئے سارے کے سارے نواز شریف کو، اور نواز شریف بن گیا لیڈر. یہ کل کی باتیں ہیں، ہمارے سامنے وہ لیڈر بنا ہے جس طرح سے بھی بنا ہے. اب وہ میچور لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ اپنے آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے پیش کر چکا ہے. اور اسے لانے والوں نے لندن سے لے کر لاہور تک جس طرح کا نواز شریف کا پروٹوکول رکھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. نواز شریف کی تو سیدھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس ہے. اس کے باوجود شاہد خان عباسی نواز شریف کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جیڑی میری ہے نا اسٹیبلشمنٹ دے نالوں تیری نہیں، اس لیے تو وزیر اعظم نہ بن، مینوں بنا دے. پھر
اچھا، وزارت عظمیٰ جو ہے اس پہ جا کے کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں نے سیاست میں اگر رہنا ہے تو میں نے صرف وزیر اعظم ہی بننا ہے، تو وہ سیاسی ورکر نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے مثال ہے راجہ پرویز اشرف کی کہ وہ وزیر اعظم بنے جب سپریم کورٹ نے حکومت توڑی یوسف رضا گیلانی کی، لیکن جب انہیں یہ پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں ان کی پارٹی کے لیڈر نے آصف زرداری نے کہا کہ آپ سپیکر ہوں گے اس پارلیمنٹ کے، تو وہ آرام سے سپیکر بن گئے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں شہباز شریف نو لاؤ تو میں نے وزیر اعظم بناؤ، کیونکہ میں وزیر اعظم رہا۔ جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں وہ عہدوں کے چکر میں اپنی سیاست یا اپنا کیریئر تباہ نہیں کرتے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنا کیریئر تباہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح سے ایون مریم نواز شریف کے حوالے سے بھی، جو ان کی بیٹیوں جیسی ہے، ان کا لہجہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے، میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا، بہرحال وہ اس طرح کی ہی سیاست کرتے ہیں جس کی اپنی بہن کو سینٹ میں پہنچایا مسلم لیگ نون نے، انہیں وزیر اعظم بنایا، اور جب وہ 2 حلقوں سے ہارے تو لاہور سے لا کے جتوایا۔ اس کے باوجود وہ اس وقت میاں نواز شریف کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور جو ان کی پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے، پارلیمانی ارکان کی میٹنگ ہوئی ہے گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کی، ابھی پارلیمان تو نہیں ہے لیکن آپ اسے سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ ان 2 بندوں کو جواب دینا ہے۔ ایک تو بلاول بھٹو کو جواب دینا ہے، وہ بار بار ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہے، مسلم لیگ نون پر تنقید کر رہا ہے، اور ڈٹ کے تنقید کر رہا ہے ہر طرح کے جلسوں میں، اجلاسوں میں، پبلک میٹنگز میں، اور ہم اس کے حوالے سے بالکل چپ ہیں، اسے جواب دینا ہے۔ لیکن اس پر شہباز شریف جو وہ تل ملا اٹھے، پتہ نہیں یہ 16 مہینوں کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو، اور ان کے پاس کون کون سی شہباز شریف کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ تل ملا اٹھے اور کہنے لگے نو 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 نو، نہیں رانا ثناء اللہ، نہیں مریم نواز شریف، ہم نے اس کو جواب نہیں دینا۔ وہ کیا بلاول کیا بلیک میل کرتے؟ ان کے پاس کون سے راز ہیں ان 16 مہینوں کی حکومت کے، مسلم لیگ نون کی حکومت کے، جو ان کے سامنے ان کی زبان نہیں کھلتی بلاول کے سامنے؟ نمبر 2، شاہد خاقان عباسی کو میاں نواز شریف نے صرف یہ میسج دیا ہے کہ آپ کو اور مفتاح اسماعیل کو ہم نے آپ کا پتہ کاٹ دیا ہے، ہم نے آپ کو آگ کر دیا ہے، اور آپ کی جو ہے سیاست وہ اب مسلم لیگ نون کی سیاست کا حصہ نہیں رہی۔ یہ میسج دیا ہے، اور ان کی جو یہ دھمکی ہے کہ نہیں دیتے مارشل لا لگ جائے گی، نہیں تو میرے وزیر اعظم بنا، اس پر کہا یہ جاتا ہے، اندر کی سٹوری یہ ہے کہ ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے پوری کی پوری وہ ہنستی کہ یار یہ عجیب طرح کی ہمیں باتیں سنا رہا ہے، اور ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ میاں نواز شریف کی اس وقت فوجاں دے نال یار سیدھی گل کہ ان کے ساتھ پوری کی پوری ایک مکمل ڈیل ہے، اور اس ڈیل کی وجہ سے ہی میاں نواز شریف پاکستان آئے ہیں لندن سے، اور وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے بلاول بھٹو زرداری کی، تو اس حوالے سے جب مریم نواز شریف نے، رانا ثناء اللہ نے اور احسن اقبال نے زور دیا اس اجلاس میں کہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری کو منہ توڑ جواب دینا ہے، تو جو بندہ کہہ رہا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر اس سے کرپشن کے پیسے نکلواؤں گا اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، وہی بندہ شہباز شریف باقاعدہ ہاتھ باندھنے لگ گیا کہ ہم نے بلاول کو کچھ نہیں کہنا، اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دینا، حالانکہ اس کے باپ نے اسے ڈیگریڈ کر دیا ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ انڈر ٹریننگ ہے ہمارا ملا، اور اس کے باوجود میاں نواز شریف خاموش ہیں پوری طرح سے، اور شہباز شریف منتیں کر رہے ہیں کہ بلاول معاملے کوئی کسی طرح کا جواب نہ دے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے بعض ایسے معاملات ہیں، اس کی حکومت کے بعض ایسے معاملات ہیں جو کیبنٹ میں، اس کی کیبنٹ میں 16 مہینے کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے بلاول کو پتہ ہے، وہ راز اگل دے گا۔ اس لیے کوئی بھی بندہ بلاول بھٹو کی تنقید کا جواب نہیں دے رہا، جلسوں میں وہ جس طرح کی مرضی بات کر رہا ہے نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف،
مسلم لیگ نون کے خلاف، اور کوئی اس کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، اس کے بعد میں اپنا ولاگ ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک طرح کا حکم ہے کہ میاں نواز شریف کی تیار کلیان حکومت نہیں ملنی۔ جو حکومت بنے گی اس میں 16 مہینے کی پچھلی حکومت جو ہے اس میں شامل پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں گی، اور آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہوگی۔ اس لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول کی باتوں کو نرمی سے لیا جا رہا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کے ساتھ میاں نواز شریف کی پوری طرح اور ٹچ بٹنا کی جوڑی دونوں ایک ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو یہ خبر دے بھی چکا ہوں، سب سے پہلے دی تھی میں نے یہ خبر، کہ ایک طیارہ گیا ہے، خصوصی طیارہ دبئی گیا ہے اور آصف علی زرداری کو لے کے آیا، روسی ران وانگو اتنے بیٹھا ہوا سی جب نواز شریف پاکستان آئے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی حکومت میں میاں نواز شریف اگر وزیر اعظم ہوں گے تو آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں میں نے اپنے تھمبنیل پہ بھی یہ بات لکھ کے لگائی تھی کہ میرے اسی ولاگ پر سہیل وڑائش نے باقاعدہ کالم میں ذکر کیا اس بات کا کہ اگلے وزیر اعظم اگر میاں نواز شریف ہیں تو صدر پاکستان عارف علوی کے بعد آصف علی زرداری ہوں گے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں، اور لائک کر لیا کرو یار، چنگا نہ لگے ڈس لائک کر دیا کرو، اور دوسری بات کہ کامنٹ ضرور کیا کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میری باتوں سے کس حد تک متفق ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے تو وہ بھی کامنٹ میں ضرور لکھا کریں تاکہ میں ان پہ آپ کی باتوں پہ بات کر سکوں۔ مطلب اگر آپ کے پاس کوئی بڑی خبر ہو یا آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو یا آپ کچھ اور طرح سے سیاسی تجزیہ کر رہے ہوں ہمارے ملک کی سیاست کا، تو اس حوالے سے ضرور بات کیا کریں۔ اللہ حافظ۔